اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزیزم دوستو، بھائیو، لائق صد احتشام معزز سامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، سحری کے اس پروگرام میں جو ہمارا 10واں پروگرام ہے، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنی ذرا سی اخلاقی غلطی کی بنا پر اور اپنی ذات کی تربیت نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم اپنے بڑے بڑے اعمال زندگی کے ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سی اخلاقی گراوٹ اور ذرا سی اخلاقی کمزوری کہ جو ہم صرف اپنی تربیت نہیں کر پاتے اپنی، اس وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو مقام میں اب بیان کرنے لگا ہوں، اس مقام میں قرآن مجید نے بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے کے بات کو واضح کیا ہے، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اپنے رب کی بات کو سمجھ سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کس طرح قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کہ جو کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کوہساروں سے زیادہ بلند ہوتے ہیں، دریاؤں سے زیادہ ان میں روانی ہوتی ہے، سمندر سے زیادہ وہ وسیع ہوتے ہیں، لیکن وہ کس طرح پلک جھپکتے ہی اللہ کی بارگاہ میں بے قیمت رہ جاتے ہیں، بے حیثیت رہ جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مول نہیں لگتا۔ قرآن مجید اس بات کو سمجھاتے ہوئے فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اسی رکوع میں قرآن مجید نے جب ایک اور مثال دی تو فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے مقصود میں، ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ، ان کی منزل اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ یعنی یہ دونوں مثالوں میں جب قرآن دے رہا ہے تو پہلی مثال میں فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ ضرورت پڑنے پر انسان خرچ کرتا ہے، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر فی سبیل اللہ کا لفظ ہے۔ لیکن مرضات اللہ ایک ایسی چیز ہے، اور اس سے آگے ایک اور چیز فرمائی گئی، وہ ہے تثبیتم من انفسہم، یعنی اپنی ذات کا ثبات، اپنی ذات کی تربیت کے لیے انسان جس لمحے بھی خرچ کرتا ہے وہ قابل عزت ہوتا ہے۔ یعنی فی سبیل اللہ بوقت ضرورت ہے، اور مرضات اللہ و تثبیتم من انفسہم یہ ہر لمحے ہے، یعنی خدا کی رضا ہر لمحے پیش نظر رہے، اور اسی طرح اپنی ذات کا ثبات، اپنی ذات کی تربیت، اپنی ذات کی بہتری ہر لمحے انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وہ یہ سوچے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا،
اس کے اثرات میری ذات پہ کیا پڑیں گے، میرے کردار پہ کیا پڑیں گے، میرے ماحول پہ کیا پڑیں گے، میرے معاملات پہ کیا پڑیں گے۔ یعنی کسی بھی عمل سے پہلے اس نے سوچنا ہے کہ اس کی ذات پہ اثرات یا اس کے کردار پہ اثرات یا اس کی شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی جو پہلی مثال ہے، دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ کمثل حبۃ، یعنی وہ جب خرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید مثال سے یہ بات اس طرح سمجھاتا ہے کہ ایک دانہ سا ہے، اور دانے کی حیثیت قرآن مجید نے جب دانہ کہا ہے تو بیج کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بیج اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگرچہ جب زمین میں جاتا ہے اس کو ماحول ملتا ہے، زمین کی زرخیزی ملتی ہے، سورج کی روشنی ملتی ہے، سورج کی تپش ملتی ہے، ہواؤں کا مد و جزر ملتا ہے، پانی کی روانی اسے نصیب ہوتی ہے، تو پھر بیج اپنے وجود کے ساتھ پھر جس طرح موجود ہوتا ہے وہ پھر ایک اور شیپ ہوتی ہے، ایک اور شکل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جب حبہ کہا تو یہ بتایا کہ دانہ واقعتاً اگر آپ اسے ٹیبل پہ رکھتے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ اس کو کرسی پہ رکھتے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اگر کسی جگہ پہ اسے رکھتے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے آپ ایک بیج کمثل حبہ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو بالکل بیج کی طرح ہوتا ہے، دانے کی طرح ہوتا ہے، گویا راہ خدا میں دیتے ہوئے گویا آپ نے اس بیج کو زمین کے حوالے کر دیا ہے، وہ زمین کی منو مٹی کے نیچے دب گیا ہے، مگر اس کے باوجود اسے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا بیج مٹی کی کس تہ کے نیچے ہے اور کتنا نیچے ہے، مگر اس کے باوجود وہ مالک جانتا ہے، خالق جانتا ہے جو ایک ایک بیج سے پودے کو نکالتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی اس قدرت کی جانب اشارہ فرمایا کہ بیج کسان کی نظر سے بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، خود بیج کا جو مالک ہوتا ہے کسان، جس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، بڑا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بیج مٹی کے اندر جاتا ہے بس اس کا مشاہدہ ختم، بس اس کا تجربہ ختم، بس اس کی آبزرویشن ختم، اس کی نگہبانی ختم، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا نگہبان وہ کرتا ہے، اس کی نگہبانی وہ کرتا ہے جو بیج جو زمین کے اندر ہے، جو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح زمین کے اوپر دیکھتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ امور کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی جہاں کسان کی طاقت، کسان کی آبزرویشن، کسان کا مشاہدہ اور کسان کا نگہبانی کا فرض ختم ہو جاتا ہے، وہیں رب دیکھتا ہے کہ کون سا بیج کس جگہ پہ ہے اور اسے میں نے کس حالت میں نکالنا ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو گویا تم نے تو دے دیا، تم نے تو دے دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی تم نے تو دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا بیج کو، اب بیج جانے اور خدا جانے۔ تو خدا کیا فرماتے ہیں کہ ایک بیج کے نتائج کیا ہوں گے؟ فرمایا انبتت سبع سنابل، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیج سے ہی 7 کومپل نکلے، یہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں بیج ڈالا جاتا ہے، جو راہ خدا میں کچھ دیا جاتا ہے، وہ ایک بیج کی مانند ہے کہ جس میں سے 7 کومپلیں باہر صورت نکلتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے نکلتی 2 نکلیں، 4 نکلیں، 5 نکلیں، 6 نکلیں، نہیں، اصل میں جو 7 کا عدد ہے، میں اپنے ناظرین کی توجہ اس جانب بھی کروانا چاہوں گا کہ 7 کا عدد جو ہے وہ دائمیت کی علامت رکھتا ہے، یعنی 7 سماوات۔ آپ دیکھیں طواف کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 7 کا عدد بڑا معنویت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ لفظ کہا نا کہ 7 ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بیج ہے جو آپ نے ڈالا ہے، دائمی ہے، وہ
ابدی ہے وہ آپ کا بیج ڈالا ہوا، اسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی ختم نہیں کر سکتا، اس کے پھوٹنے کو دنیا کا کوئی سے بڑا طاقتور انسان بھی اس سے 7 کونپلیں نکالنے سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اسے روک نہیں سکتا، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو، چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے بہت سے لوگ جائیں گے تو اللہ جب انہیں وہ دیں گے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارا تو یہ عمل ہے ہی نہیں جو ہم نے کیا ہے، تو اللہ فرمائے گے کہ تم نے کیا تھا، اس عمل نے بڑھنا شروع کیا ہے، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، عمل کے بڑھنے کا وعدہ کیا تھا، سو تمہارے واہم و گمان میں نہیں ہے، پر میں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تمہارا جو عمل تھا، تمہاری جو محنت تھی، تمہاری جو کاوش تھی، تمہارا جو انفاق تھا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یعنی وہ جو ایک بیج ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، جب وہ بڑھتا رہتا ہے تو اللہ پاک انسان کی نظر میں شاید وہ بیج بھی ختم ہو جائے، چونکہ انسان تو ویسے بھی زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اس کی تو آبزرویشن ختم ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ خدا کی آبزرویشن میں وہ آ جاتا ہے تو خدا اسے بڑھاتا ہے، اس کا جو وعدہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے بڑھنے کو اور اس وعدے کو روک نہیں سکتی، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم 7 کونپلیں نکالتے ہیں اور ہر کونپل میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ 700 ویسے ایک چیز کی دائمیت کی طرف اشارہ ہے، ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے، اس کی ابدیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، پامال نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی، گویا یہ سمجھ لیجئے کہ ان کمزور لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں دیتے ہیں اور شاید انہیں ظالم اور طاقتور ابھرنے نہیں دیتے، بڑھنے نہیں دیتے، مگر وہ مطمئن رہیں کہ انہوں نے جو راہ خدا میں دیا ہے وہ بڑھ رہا ہے، چاہے وہ نظر نہیں آ رہا مگر وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر بالی میں 100 دانہ، گویا 700 دانہ جو ہے وہ ایک بیج کے بدلے میں اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے بالکل سادہ الفاظ ہیں، یعنی جس طرح سادہ ترجمہ ہوتا ہے یہ اسی طرح کا ترجمہ ہے، یہاں تک تو اللہ پاک نے فرمایا 700 کا، پھر اللہ پاک کی رحمت کا جو ایک سمندر ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، تم ذرا تدبر سے کام لو، سوچو صحیح، تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ تمہاری ذات کا انگ انگ جو ہے میری رحمت کے دائرے میں موجود ہے، اور میری رحمت تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ یضاعف کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا بڑھنا، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے مضارع کا لفظ استعمال کیا، مضارع عربی میں کہتے ہیں کہ جس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے فیوچر بھی ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ بڑھائیں گے، من یشاء جسے چاہتے ہیں اور جسے چاہیں گے، یعنی اگر اس دنیا میں ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں خبر ہو جاتی ہے تو پریزنٹ ہے، اور اگر آخرت میں ملتا ہے تو ہمارا فیوچر ہے، یعنی پروردگار نے یضاعف لمن یشاء کہہ کے یہ بتا دیا کہ حال اور مستقبل دونوں جو ہیں اس میں ایک تسلسل جاری ہو جاتا ہے، یعنی پریزنٹ سے بات چلتی ہے، فیوچر تک جاتی ہے، اور انسان کا فیوچر جو ہے وہ صرف اس دنیا میں رک نہیں جاتا، بلکہ اس کا فیوچر جو ہے وہ اس دنیا کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے حضرت اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی یہ ایک شام ہے زندگی کی، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے وہ
ہمیشگی کی طلوع ہوتی ہے۔ تو یہاں تک قرآن مجید نے فرمایا واللہ واسع علیم، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کون سے وقت کس کو کوئی چیز دینا ہے۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جد و جہد کا ایک سبق ہے کہ آپ جد و جہد کو جاری رکھیں، اور جد و جہد میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اگر کچھ راہ خدا میں دے سکتے ہیں، بندگان خدا کی خدمت کے لیے جو آپ کی استعداد ہے اسے دے ڈالیے۔ اس بات کو نہ سوچئے کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ جو استعداد ہے انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ راہ خدا میں دے دیجیے۔ اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب آگے دیکھیے، قرآن مجید جو اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہا ہے کہ جس سے اتنا دائمی رہنے والا عمل، ابدی رہنے والا عمل، آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی چیز کس طرح برباد ہو جاتی ہے، کہ کس طرح آپ اپنی جمع پونجی کو کس طرح آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں اخلاق کی اصولوں کی اور اخلاق کی پاسداری کا کتنا بڑا سبق ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ بے لوث ہو کے دیتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ نے انسانوں کو دیا، آپ نے غریبوں کو دیا، آپ نے یتیموں کو دیا، آپ نے مسکینوں کو دیا، بہت بڑا عمل اسے قرآن قرار دیتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرماتا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون، پھر کوئی احسان نہیں جتاتے، جو خرچ کیا ہے کسی پہ پھر احسان نہیں جتاتے، احسان کر کے ان کی خودداری، ان کی عزت نفس اور ان کی غیرت کو تماشا نہیں بناتے۔ یعنی منم، احسان کر کر کے ان کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ کتنی خوبصورت بات اسلام فرماتا ہے کہ جس پہ احسان کیا گیا ہے وہ بتائے، وہ لوگوں کے سامنے آشکار کرے، لیکن جس نے احسان کیا ہے وہ چھپائے، جس نے احسان کیا ہے وہ چھپائے، وہ عاجزی کرے، انکساری کرے، اور جس پہ احسان ہے وہ آشکار کرے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو اس سے احسان کی صحیح رخ بنتی ہے۔ صحیح رخ اس طرح بنتا ہے کہ احسان کرنے والا اسے نہ جتائے، تاکہ کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلے، اسے تماشا نہ بنائے اور اس کا کھیل نہ بنائے، یا اپنی دولت کے بل بوتے پر، یا اپنی اقتدار کے بل بوتے پر، یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، یا اپنی چودراہٹ کے بل بوتے پر، اپنی بدماشی کے بل بوتے پر وہ کسی پہ اس طرح احسان جتا کے اس کی نسلوں کو مقروض نہ کرے اور اس کی نسلوں کو بے عزت نہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نسل در نسل آپ کسی انسان کی عزت نفس سے کھیلتے رہیں۔ تو قرآن کہتا ہے من نو ولا اذلہم، یعنی احسان بھی نہیں ہے، اذیت بھی نہیں ہے۔ یعنی مثال ہے کہ کسی رویے سے بھی کبھی انسان اپنی زبان سے احسان نہیں جتاتا، مگر رویوں کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ میرے پیسے پہ پلتے ہیں۔ یعنی رویے کے ساتھ بتاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اداؤں سے چھلکتی ہے، نگاہوں سے ٹپکتی ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ بالکل اسی طرح عزت جو ہے، عزت کا رویہ جو ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے، اور ذلت کا رویہ، تذلیل بھرا رویہ بھی بڑی آسانی سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی پہچان لیتا ہے۔ بڑے انسان کی تو بات چھوڑ دیجیے، اور پھر اگر بچہ پہچان لیتا ہے تو پھر مالک نہیں پہچانتا ہوگا اس بات کو کہ بھی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح مذاق کر رہا ہے۔ یعنی نہ احسان ہے نہ اذیت ہے، دونوں چیزیں۔ ہاں البتہ اگر یہ دونوں چیزیں کر دے وہ تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں چیزیں کر دیتا ہے، یعنی احسان کرتا ہے یا اذیت دیتا ہے، تو اس کے پہاڑوں جیسے اعمال رائی کے گولوں کے برابر بھی نہیں رہتے۔
صحرا کے ذرے کے برابر بھی نہیں رہتے، سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں رہتے۔ جو اعمال سمندر کی طرح تھے، جو اعمال صحرا کی طرح تھے، جو اعمال اپنی وسعتوں میں آسماں کی طرح تھے، کہ جو اسے قیامت کے دن اس طرح ملنے تھے کہ وہ حیرت زدہ رہ جاتا، مگر من اور ازن نے اس کے پہاڑوں جیسے اعمال کو، یا وسعتوں میں آسماں جیسے اعمال کو، یا طاقت میں قوت میں سمندر جیسے اعمال کو تہس نہس کر کے برباد کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اخلاقی گراوٹ کس طرح آپ کے اعمال کی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ آپ سوچئے، ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے، ہم سب کے لیے ہے، کہ جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں راہ خدا میں دینے کا، تو انہیں اپنی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ جب دیں تو پھر نہ احسان ہو نہ اذیت ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگر دیتے ہیں تو آپ کسی کا تماشا بنا دیں، آپ کو تماشا بنانے کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، آپ نہیں دینا چاہتے، تو قرآن ایک اصول دیتا ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ قرآن کہتا ہے پھر بہتر ہے کہ آپ درگزر کی بات کر لو، اچھی بات کر دو، آپ کو قول معروف، سادہ سی بات کر کے معذرت کر لو ان سے، یہ معذرت بہتر ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، آپ نہیں دینا چاہتے، تو پھر نہ احسان نہ اذیت، دونوں میں سے کوئی بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اچھے لہجے کے ساتھ، معذرت خواہانہ، یعنی عاجزی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ دولت کے کر و فر کی بنیاد پہ کسی سے کوئی بات کریں، کسی پہ اعتراض کریں، تو بہتر ہے قول معروف و مغفرت، ایسی بات جو اچھے لہجے کے ساتھ آپ کر دیں اور ان سے معذرت کر لیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ من کریں یا اذن کریں، یعنی احسان کریں یا تکلیف دیں۔ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ اچھی بات کہہ کے آپ، اس سے بہتر ہے کہ تکلیف دیں، وہاں پہ منن کا ذکر نہیں ہے، احسان کا ذکر نہیں ہے، چونکہ دینا جو نہیں ہے تو احسان کیٹیگری سے نکل گیا، کیونکہ دینے کی صورت میں ہی انسان کسی پہ احسان کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو قرآن مجید نے آگے فرما دیا کہ من صدقۃ یتبعها اذی، کہ آپ اگر نہیں دینا چاہتے کسی کو، لیکن اس کو تماشا نہ بنائیں اور اس کو اذیت نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بردبار ہے۔ اگر ایک غریب آدمی اپنی غربت کی بنا پہ، ایک مجبور آدمی اپنی مجبوری کی بنا پہ، اور ایک بے بس آدمی اپنی بے بسی کی بنیاد پہ اگر وہ برداشت کرتا ہے، حوصلے والا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، تو اس کی ہمت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس کی بے نیازی اور سفید پوشی کو مذاق نہ بناؤ معاشرے میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ بھی بردبار ہے، تمہاری باتوں کو برداشت تو کر رہا ہے، لیکن خیال رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا گھر بار ہے، یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے گھر بار ہیں، اور وہ لوگ جو اس طرح کے کمزور ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ والد کمزور بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اللہ جو ہیں وہ اپنے کمزور بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک جانب ہیں، پورے عدل کے ساتھ چلتے ہیں۔ طاقتور اپنے اقتدار کی بنا پہ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، امیر آدمی اپنے ظلم کی بنا پہ خدا کی طاقت سے نہیں بچ سکتا، اس کی طاقت عارضی ہے، اور انسان کی بے بسی بھی عارضی ہے۔ طاقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور دونوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ عارضی زندگی امتحان کی زندگی ہے، کون ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مال دینا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، لیکن جب آپ احسان جتاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں،
تو آپ کے اعمال بالکل رتی کے برابر خدا کے میزان میں وزن نہیں رکھتے۔ دیکھیے اخلاقی ذرا سی گراوٹ جو ہے ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی کو کس طرح آگ لگا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ خدا کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم دینا چاہتے ہیں عاجزی کے ساتھ دیں اور کسی کو تماشا نہ بنائیں اور نہ تماشا بننے دیں۔ یوں نہ ہو کہ ہم یہ سوچ کے جائیں کہ ہم نے اتنا دیا ہے رب کی بارگاہ میں، یقیناً اس کا صلہ ملے گا، مگر بعد میں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی کپاس کو خود ہی آگ لگا دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی سحریوں کو، آپ کی افطاریوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، راہ خدا میں اپنی استعداد کے مطابق دینے کی توفیق عطا فرمائے، پر آپ کی ذات کو اللہ پاک کسی پہ احسان جتانے، تماشا بنانے اور اسے اذیت دینے سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاقی اعتبار سے ایک بہترین زندگی عطا فرمائے اور دوسروں کا احساس کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری سب باتوں کو اخلاص کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے اور سننے والوں کی سماعتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔